بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. وقال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وبعد، أولا أدعو الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں دو عبادتیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ ایک اہم عبادت حج ہے، جس کے تعلق سے پچھلے جمعے میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی گئی ہیں، اور دوسری اہم عبادت ہے قربانی۔ قربانی کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاکسار کی زبان سے وہ باتیں کہلوائے جو ہم سب کے لیے مفید ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ ہے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا، اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ ان دونوں نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ انہوں نے تلاش کیا، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قبول نہ کیے جانے کی وجہ اور سبب واضح ہے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ نہ کی ہوگی، یا جس مقصد کے لیے قربانی ہونی چاہیے اس مقصد میں وہ ناکام رہا، اسی لیے اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ پھر آگے واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے اس بھائی کو یوں کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کی اور آپ کی قبول نہیں کی گئی، تو اس کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ آپ میرے اوپر زیادتی کریں۔ اگر آپ ایسی کوئی حرکت کریں گے تو میں تو نہیں کروں گا۔ قصہ مختصر یہ کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا تھا کہ قربانی کا تعلق بالکل اس وقت سے ہے جس وقت انسانی آبادی اس سرزمین میں قائم ہوئی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر قربانی کہتے کسے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ قربانن کا لفظ آیا ہے، اور عربی دان جانتے ہیں کہ قربان مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بڑا ذریعہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے ایک بڑا ذریعہ جس سے اللہ کے وہ قریب ہوں ڈھونڈنے کی فکر اور کوشش تو کی تھی۔ ایک کی کوشش کامیاب رہی، دوسرے کی ناکام رہی، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنا۔ اب وہ ذریعہ
کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہی قربانی ہے۔ یقیناً یہ بات بھی ہے کہ قربانی کا ایک اہم عمل جانور کو ذبح کرنا ہے، جس کو ذبیحہ کہتے ہیں، اضحیہ کا لفظ آیا ہے، لیکن قربانی یہ ایک تو نہیں ہوتی، مختلف چیزوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ انسان موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں صبح سے شام تک مختلف قربانیاں پیش کرتا ہے۔ کبھی اس کو وقت کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی آرام کی قربانی دیتا ہے، کبھی روپے پیسے کی قربانی دیتا ہے، کبھی رشتہ داروں کی قربانی دیتا ہے، کبھی اپنے جذبات کی قربانی پیش کرتا ہے۔ لیکن کئی موقعوں پر کسی بھی طرح کی انسان کی جو قربانی ہوتی ہے وہ بھی اس کی خواہش نفس پر مبنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان اپنے وقت کی قربانی دے کر صبح سے شام تک اپنے مستاجر کے پاس محنت کر رہا ہے، اپنے امپلائر کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو وہ اپنے وقت کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی آرام اور راحت سے اپنے گھر میں مزے کی نیند سوئے، لیکن کر رہا ہے۔ وہاں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو محنت کر رہا ہے وہ بھی اس کی خواہش نفس ہی ہے کہ اس قربانی کے نتیجے میں اسے جو راحت ملے گی، مہینے کے ختم ہونے کے بعد اس کو جو رقم حاصل ہوگی، اس سے اس کو چاہت ہے، اس سے پیار ہے، لہذا یہ اپنے وقت کی قربانی پیش کرتا ہے۔ بہرحال ایک مثال میں نے عرض کی ہے۔ اسی طرح پر اگر آپ دیکھیں تو مختلف موقعوں پر انسان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ الگ الگ انداز میں قربانیاں پیش کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ اور میں، اسی طرح ساری دنیا کے مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا، ایک وعدہ کر لیا، تو وہ بھی مختلف موقعوں پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ کس طرح پر قربانی پیش کرتے ہیں؟ ایمان اور اسلام کے ذریعے ہم نے اپنے نفس کی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے، یہ عہد کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے کہ پروردگار اب یہ نفس میرا اپنا نہیں ہے، میں اپنے خواہشات کو آپ کے حکم کے تابع کرتا ہوں۔ تو ہم نے اپنے نفس کی قربانی پیش کر دی۔ ایمان لانا ہی در حقیقت ایک طرح کی قربانی ہے۔ اسی طرح اگر آپ آگے بڑھیں تو زکوٰۃ کو دیکھیے، اس میں ہم مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے کمایا، مختلف قسم کی مشقتیں میں نے برداشت کی، میں نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، مسلسل محنت کرتا رہا، تب جا کے ایک رقم میرے ہاتھ آئی ہے، میں نے اس کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اب اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، تو وہ خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، اسلام کا قلادہ اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، تو وہاں پر وہ مال کی قربانی پیش کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ در حقیقت مال کی قربانی۔ اسی طرح روزہ، رمضان المبارک میں تمام ایمان والے، تمام مسلمان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ روزہ بھی در حقیقت اپنے نفس کی قربانی ہے، اپنے جذبات کی قربانی ہے، کھانے کی پینے کی قربانی پیش کرنا ہے۔ شدید تقاضا ہے بھوک کا، لیکن کھاتے نہیں ہیں، تو کھانے کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ شدید تقاضا ہے پانی پینے کا، لیکن پیتے نہیں ہیں، پیاس کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی قربانیاں مختلف موقعوں پر دنیا بھر کے انسان بھی الگ الگ انداز سے کرتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ایمان والے بھی اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات کے تحت قربانی کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ اب یہ جو قربانی ہے، جن کا تعلق خاص طور پر عید الاضحیٰ سے ہے، اس قربانی کے تعلق سے اتنی بات پیش خدمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ ان قربانیوں کا مقصد اور منشا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام امت مسلمہ کے روحانی اور نسلی ابو الآباد ہیں، یعنی یہ کہ مکہ مکرمہ جو آباد ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے تحت ہوا۔ اسی طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرمائی ہے کہ میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں، انہوں نے توحید کا جو پیغام پیش کیا ہے اسی پیغام پر میں ہوں۔ اس اعتبار سے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کی سنت ہے تو اس سنت کو ہمیں بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، تھامنا چاہیے۔ ساتھ ہی ایک سوال صحابہ کرام کے ذہن میں آیا تو انہوں نے پھر عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، کتنی افادیت ہے، کتنا نفع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی نصیب فرماتا ہے۔ یہ قربانیوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ایک سوال آیا کہ فما الصوف فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ دمبا وغیرہ جو اون والے جانور ہیں ان جانوروں کے جسم پہ تو اتنے بال ہوتے ہیں کہ جن کا احصاء یا ان کی تعداد ناممکن ہے، تو کیا اس میں بھی ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اون والے جانوروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص 3 دنوں میں قربانی مقرر فرمائی ہے اس کی وضاحت۔ تو عام جو قربانیاں ہیں وہ تو ہم سے طلب کی جاتی ہیں، لیکن یہ جو خاص قربانی ہے جس کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہے اور جس کا تعلق حج جیسے مبارک عمل سے ہے، تو حجاج اکرام حج کے اعمال اور مناسک کے دوران قربانی انجام دیتے ہیں، تو اور جتنے دنیا بھر کے مسلمان ہیں جو حج کے لیے نہیں پہنچتے وہ اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کی رضا کے خاطر ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ یہ تو ہے قربانی کا فائدہ اور اس کی تاریخ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ جو قربانی ہے جانور کو ذبح کرنے کی قربانی، یہ صرف امت محمدیہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے اور جتنی امتیں گزری ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئی ہیں ان امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مقرر فرمائی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ الگ ہو اور اس کے ایام الگ ہوں، لیکن قربانی ہر ایک کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ پھر اس کا مقصد بھی ظاہر فرمایا اسی آیت مبارکہ میں لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں وہ ان چیزوں پر یا ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور رزق کے ان کو عطا فرمائے ہیں، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں قربانی کی وضاحت بھی کی گئی اور اس کا مقصد بھی بتایا گیا کہ قربانی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کے نام کا تذکرہ اور اللہ کی رضا، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم قربانی کے تعلق سے اس کی جو مقصد ہیں اس مقصد کو جاننے کی کوشش کریں اور مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کا عمل انجام دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام کے دوران، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے 10 سال جو مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، آخر عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی قربانی فرمائی ہے، اور حج کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، جس میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا،
بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی کہ وہ ذبح کریں، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ 33 اونٹ ذبح فرمائے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل قربانی کے متعلق، اور یہ ہے قربانی کا فائدہ، اور قربانی کی تاریخ بھی آپ کی خدمت میں رکھی گئی۔ اب اس کے بعد میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، جو جدید تعلیم یافتہ مسلمان ہیں یا جو ہے غیر مسلمین کے کیے گئے اعتراضات کی زد میں آ کر بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بجائے قربانی کے لیے یا قربانی کا جانور خریدنے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے جتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر اسی روپیے کو، اسی پیسے کو جمع کیا جائے، جمع کر کے مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے یا معاشی پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ ڈھونڈا جائے، تعلیم گاہیں کھولی جائیں، یا مسلمانوں کی جو ہے معیشت کے لیے کارخانے قائم کیے جائیں، یا مسلمانوں کو ملازمت دینے کے لیے مختلف قسم کی فکریں اور کوششیں کی جائیں، اس طرح کا بعض لوگ نظریہ یا ذہن پیش کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ اعتراض اسلاموفوب کی طرف سے ہے، ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اسلام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اعتراضات وغیرہ کر کے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے بیج بونا چاہتے ہیں۔ ان اعتراضات کے زد میں آ کر بعض مسلمان بھی کبھی کبھار شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خصوصاً جدید تعلیم یافتہ ذہن رکھنے والے ایسے نوجوان جن کو جو ہے اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہوتی، جو مقصد قربانی یا اسی طرح احکامات کے مقصد کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے، ان کے ذہنوں میں کبھی کبھار وساوس آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اس بات کو سب سے پہلے ہم ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہمارا عین مقصد ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس حکم کو اسی انداز میں انجام دینے کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ اگر پہلے ہی ہم یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ قربانی جس انداز میں کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اسی میں ہماری دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ہے، یہ سمجھ کر اگر ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیں گے تو کسی طرح کا کوئی وسوسہ یا کوئی شبہ ہمارے ذہنوں میں بالکل نہیں آئے گا۔ اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جو اسلام پر اعتراضات کرنے والے، انگلی اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ تو خود جانوروں کی ذبح کے تعلق سے ہی سب سے پہلے اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے حلال جانوروں کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، حالانکہ وہ بھی ایک جان ہے، کس طرح اسے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، کس طرح کھایا جاتا ہے، اس طرح کے بیجا شبہات، بیجا اعتراضات اسلام کی دشمنی کرنے والے تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو ہے جانوروں کو کھانے کے یا حلال جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کے گوشت استعمال کرنے کے بارے میں جو اعتراضات پیش کیے ہیں، اگر جو ہے ان اعتراضات کو قبول کیا جائے تو پھر تو انسان کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ ہوا بھی نہیں کھا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی جو ہے آکسیجن کے اندر مختلف قسم کے ایسے جاندار چھوٹے چھوٹے جو ہے جراثیم رہتے ہیں جو ہماری ناک کے ذریعے، ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے پیٹ میں پہنچتے ہی رہتے ہیں۔ تو انسان تو زندگی ہے، انسان تو کیا دنیا کے اندر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی نظام کے تحت کسی کو کسی کی غذا بنایا ہے، پتوں کو اور درختوں کی جو ہے شاخوں کو غذا بنایا ہے جانوروں کے لیے، اور جانوروں کو غذا بنا دیا انسانوں کے لیے۔ اسی طرح پر جنگل میں رہنے والے مختلف قسم کے درندے ہیں، وہ جو ہے دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قدرتی نظام ہے، اس نظام کے اندر دخل اندازی اگر دینے کی کوشش کریں گے تو معاملہ اتنا زیادہ بگڑ جائے گا کہ دنیا کا نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی قدرتی نظام کے تحت رب تعالیٰ نے انسانوں کو بعض حلال جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور اچھا طریقہ بتایا ہے جس کو طریقے احسن کہتے ہیں۔
وہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ طریقہ پروردگار نے بتایا ہے۔ اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے، اس کو اختیار کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان، اسی طرح دنیا بھر کے مختلف غیر مسلم بھی جانوروں کا گوشت استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک لازمی امر تقاضا ہے۔ اگر سمجھ لیجیے کہ دنیا بھر کے جتنے انسان ہیں ان میں اگر آدھے بھی جانوروں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو جانوروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انسانوں کا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ قدرتی نظام کے اندر دخل اندازی ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کسی جانور کا گوشت استعمال کرنا پسند نہ ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے، اسلام اس پر زبردستی نہیں تھوپتا کہ نہیں تم کو مسلمان بننے کے لیے میٹ کھانا ہی ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اگر نہیں کھانا چاہتا ہے تو نہ کھائے، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اسلام میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن کھانے والوں پر بیجا انگلی اٹھانا سراسر غلط ہے۔ تو میں یہاں سے بات شروع کر رہا تھا کہ جو ہے اعتراض کرنے والے تو جانور کی ذبح کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کو جواب پیش کر سکتے ہیں کہ آپ پھر ہوا بھی نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے، پانی میں بھی ذرات ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، ہوا میں بھی رہتے ہیں، وہ تمام تو پیٹ میں آتے ہی رہتے ہیں، پتے وغیرہ کھائیں گے تو اس میں بھی جراثیم موجود ہیں، خود جھاڑ بھی جان والا ہے، اسے بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ ویسے تو ہر ایک پر اعتراض آتا ہی آتا ہے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات آتی ہے کہ عید کے روز لاکھوں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے جانوروں کا جو ہے نعوذ باللہ قتل عام کیا جا رہا ہے، بعض اسلاموفوب اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ہمارے نوجوان اکثر بچے یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فیس بک میں اس طرح کے جو پوسٹ بعض لوگ ڈال دیتے ہیں اسلام پر انگلی اٹھانے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح پر شکایت کی جاتی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے جانوروں کا نقصان کیا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ سب جو ہے ان کے انتہائی بیجا قسم کے اعتراضات ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم کو سب سے پہلے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ قربانی کے بارے میں جتنے اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قربانی کے اندر دنیا کے اعتبار سے اگر حکمتیں دیکھی جائے تو اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا کوئی حساب اور کوئی شمار نہیں ہے۔ صرف مسلمان ہی گوشت نہیں کھاتے، بلکہ قربانی کے تعلق سے جو جانوروں کا کاروبار ہوتا ہے، اسی طرح پر جو ہے جانور پالنے والے جو کسان وغیرہ ہیں، جانوروں کی پیدائش کرنے اور ان کی فروخت کرنے والے، اس میں ہمارے اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو 90% غیر مسلم ہیں۔ مسلمان صرف ان سے خریدتے ہیں۔ آپ جانوروں کے بکروں کی منڈیوں میں جا کر دیکھیں، زیادہ تر فروخت کرنے والے کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں، ان کے کاروبار ہیں، وہ لوگ جو چھوٹے بچے خریدتے ہیں، پالتے ہیں، اس پر سال بھر محنت کرتے ہیں اور لاکھوں روپیہ کماتے ہیں۔ مسلمان جو ہے ان تمام کی معیشت کا یہاں پر ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ویسے لوگوں کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کسی ایک سال بھی اس ملک بھارت کے تمام مسلمان اگر بطور فرض محال کے اگر قربانی کرنا چھوڑ دیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں کتنے ہی بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان تمام لوگوں کا روزگار ان قربانیوں سے وابستہ ہے، پھر اس پر کیسے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں؟ وہ لوگ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اعتراض کرنے کا مقصد صرف مسلمان کو پریشان کرنا ہے، مسلمان کو ستانا ہے، ان کو جو ہے اپنے ذہنوں میں شک اور شبہ میں مبتلا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کے اعتراضات کی طرف آپ مت دیکھیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا یہاں پر احتیاط ملحوظ رکھیں، بہت ساری چیزیں ہم سے غیر محتاط ہو جاتی ہیں، ہم بعض چیزیں غلط کرنے لگتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اعتراضات بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مقصد قربانی کو ذہن میں رکھیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تب تو میں نے حکمت بیان کی، اب اصل مقصد کی طرف ہم آتے ہیں۔ مقصد قربانی ہے اللہ کی رضا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادات ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ خصوصاً خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، سورہ حج کی اس آیت کو آپ اپنے ذہنوں کے اندر مضبوط جما لیجیے۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، جو لوگ عربی داں ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لن آتا ہے نفی تاکید کے لیے، ہرگز نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کے پاس جانوروں کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون، نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ لیکن پہنچنے والی چیز کیا ہے؟
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو قربانی کر رہے ہیں وہ کس مقصد اور کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر ان کی قربانی کا مقصد ہو ریا، نمود، شہرت، تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو جائے گی، ہم نے قربانی کا جانور خریدا اور اس کی فوٹو لے کر اسٹیٹس پہ رکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ رکھ رہے ہیں، اور یوٹیوب کے جو کمیونٹی پوسٹ پہ لگا رہے ہیں، فیس بک پوسٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ میں نے اتنا عمدہ اور اتنا اچھا جانور خریدا۔ کیا یہ قربانی کا مقصد ہے میرے دوستو؟ یہ قربانی کا مقصد بالکل نہیں ہے۔ یقیناً جانور اچھا، عمدہ اور فربا خریدنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحت مند اور موٹے تازے اور جو ہے مٹیالے کلر کے بکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ذبح فرمائے، ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کو قربانی کرنے کے لیے سکت نہیں ہے اور جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام امت کے افراد کو ثواب میں شریک فرمایا ہے جن کو قربانی کی استطاعت نہیں ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے قربانی کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے ریا اور نمود اور شہرت کو بنیاد بنا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے قربانی کا ہمیں ثواب کیسے مل سکتا ہے۔ اس کے 2 نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کو دکھلا کر یا ریا کر کے یا شہرت کر کے ثواب کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ثواب کو غارت کر رہے ہیں، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب یہ ہمارا اسٹیٹس ہمارے غیر مسلم بھائی دیکھیں گے تو ان کو جو ہے اس سے مزید تکلیف ہوگی، اور ان کے ذہن میں اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں مانتا ہوں، اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ہمارے جو عام طور پر غیر مسلم برادران وطن ہیں وہ جو ہے اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے، مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، اور اس خرابی میں تیل کا کام جو ہے ہمارے بعض ناواقف مسلمان جو قربانی کا اسٹیٹس لگا کر دیتے ہیں، اس سے جو ہے اس میں گھی اور تیل کا جو ہے کام ہوتا ہے۔ اس واسطے میں نہایت ادب و احترام سے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واللہ قربانی کا جانور جو ہے اس کی فوٹو لے کر اسٹیٹس پہ بالکل نہ رکھیں۔ اس سے جو ہے دنیوی اعتبار سے بھی نقصان ہے، فساد کا اندیشہ ہے، اور اخروی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل ریا اور نمود جیسا نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قربانی کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ہمیں جو ہے کامیابی عطا نہیں فرماتا، لہذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بات در حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا مقصد ہے رضا الہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کا خون تو زمین میں چلا جاتا ہے اور گوشت تم کھا جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والی چیز ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے قربانی کی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائیں گے۔ اگر تمہارا کوئی اور مقصد ہو، یعنی ریا ہو، نمود ہو، شہرت ہو، یا اسی طرح پر مان لیجئے کسی کو صرف گوشت کھانا مقصد ہو، تو پھر قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو سب سے پہلا مقصد تو قربانی کا کیا رہا؟ دلوں کا تقویٰ، اللہ کی رضا، اللہ کو خالص راضی کرنے کی نیت سے قربانی کرنا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی کا یہ جو عمل ہے، یہ ایک عمل ہے جس کے ذریعے ہماری پوری زندگی کو جو ہے یہاں پر لایا جا رہا ہے۔ صرف جانور کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی ذمہ داری پوری ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے عمل کے ذریعے ہمارے تمام اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم اپنے ہر عمل کو ٹٹولو۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں جب تم سے قربانی طلب کی جائے گی، چاہے تمہارے مال کی قربانی ہو، چاہے تمہارے جان کی قربانی ہو، چاہے تمہارے اوقات کی قربانی ہو، اسی طرح پر تمہارے جذبات کی قربانی ہو، ان تمام چیزوں کی قربانی جہاں جس وقت جس جگہ طلب کی جائے گی، تم کو اس قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ ہونا ہوگا۔ یہی مقصد ہے اس قربانی کا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کو ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
اپنی ہر محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا، حاضر رہنا ہوگا۔ جب یہ چیز ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں صبح جو ہے میٹھی نیند سے اٹھ کر مسجد کو آنا دشوار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہم سے ہماری نیند کی قربانی طلب فرمائی۔ دوپہر کے وقت میں اپنی کاروبار کو، اپنی ملازمت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو حاضر ہونا مشکل نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمارے وقت کی قربانی طلب فرمائی ہے۔ اسی طرح پر جو دیگر اعمال کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی موقع پر کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن پر یا ہمارے دماغ پر ایک طرح کا بوجھ نظر آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے، میں نہیں کر سکوں گا۔ اس طرح کی بات جب ہمارے ذہن میں آئے گی تو ہم اسی قربانی کو یاد کر لیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرتے ہوئے یہ عہد کر لیا ہے کہ جس موقع پر بھی قربانی ہم سے طلب کی جائے گی ہم اس قربانی کے لیے آمادہ اور تیار ہوں گے۔ یہ مقصد قربانی ہے۔ جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں تو اس وقت ہمارا ذہن بھی اس طرح پر تیار ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو اعتراضات ہیں کہ بجائے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے اس روپیے کو، پیسے کو جمع کر کے کوئی جو ہے کالج کا انتظام کیا جائے، کوئی کارخانہ کھولا جائے، مسلمانوں کی معیشت کے لیے فکر کی جائے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام خیالات جو ہے ہمارے ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ مقاصد اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں، لیکن قربانی کا عمل روک کر یہ مقاصد انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے، صدقات نافلہ رکھا ہے، صدقہ فطر رکھا ہے، خیر خیرات اور دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی وقتاً فوقتاً بارہا ترغیب دی ہے، مختلف موقعوں پر فرمایا گیا ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو مسلمان اپنا روپیہ پیسہ دیگر جو ہے اپنے خواہشات نفسانی کے لیے، دعوتوں کے لیے کتنا برباد کرتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں۔ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں دعوت میں اتنا روپیہ ضائع اور برباد کرنے کے بجائے اس پیسے کو محفوظ رکھ کر کسی ضرورت مند کے کام آؤں، کسی بیمار کا علاج کراؤں، کسی طالب علم کی فیس ادا کروں۔ اس وقت تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ بعض مسلمانوں کے ذہن میں بات آتی ہے تو صرف اللہ کا ایک حکم انجام دینے کے وقت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورے کرنے کے وقت میں ہی یہ چیز ذہن میں آتی ہے۔ ہاں، یہ بات زیادہ سے زیادہ کہی جا سکتی ہے کہ جس پر جو ذمہ داری ہے، واجب ادا کرنے کے بعد اگر کوئی نفل قربانی ادا کرنا چاہتا ہے تو نفل قربانی کے بجائے اگر اس کے سامنے دوسرا تقاضا ہو کسی ضرورت مند کے علاج کا، کسی جو ہے طالب علم کی فیس کی ادائیگی وغیرہ کا، تو وہاں یہ مناسب ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بجائے نفل قربانی ادا کرنے کے وہ چیز پوری کر دی جائے۔ لیکن جس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب فرمائی ہے، مقرر فرمائی ہے، وہ قربانی چھوڑ کر کوئی دوسرا کام اگر کرے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی کی تاکید کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو آدمی اس بات کی گنجائش رکھتا ہو کہ وہ قربانی ادا کر سکتا ہو، پھر اس کے باوجود نہ کرے، پھر اس کے باوجود کوئی اپنا جو ہے نیا ذہن پیش کرے، کوئی ٹال مٹول سے چلے، کوئی یہ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ جو ہے اتنا روپیہ 8-10 ہزار قربانی کے لیے خرچ ہو جائیں گے، میں کیسے کروں، اگر یہ سوچ کر وہ غفلت کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، فلا يحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا عمل ہی انجام دینا چاہیے، دوسرا کام کرے تو ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی یہ کہ قربانی چھوڑ کر اس پیسوں سے کوئی دوسری چیز کرے تو قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ما من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ ابن آدم کا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی تمام انسان، ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے دنوں میں اللہ کی راہ میں جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ذبح کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کیا جائے، اور جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے وہ جانور قیامت کے دن اپنے کھروں اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور یہ قربانی کرنے والے کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اتنا افضل عمل اور اتنی اہمیت والا عمل ہے، اس عمل کو اسی اہمیت اور افضلیت کے اعتبار سے ہی ہم کو انجام دینا ہے، اور مقصد قربانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انجام دینا ہے۔
مقصد قربانی رضا الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں جہاں جس موقع پر جیسی بھی قربانی ہم سے طلب کی جائے اس قربانی کے لیے آمادہ اور تیار رہنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی ہی کرنا، یہ ہے اس قربانی کے تعلق سے سب سے اہم اور اصل پیغام۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ریا، نمود، شہرت وغیرہ کا کسی طرح کا کوئی شائبہ ہرگز نہ آئے۔ ساتھ میں گزارش یہ ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے تعلق سے تو ہمارے جو پڑوسی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کی کو کسی طرح کی کوئی شکایت کا موقع ہم بالکل نہ دیں۔ خاص طور پر صفائی وغیرہ کا پورا اہتمام کریں اور جانور وغیرہ کا فضلہ گلیوں میں، راستوں وغیرہ میں یہاں وہاں بالکل نہ پھینکیں، کیونکہ اسلام پاکی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہماری کسی بھی حرکت سے، ہمارے کسی بھی طریقے سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی تو مقصد قربانی فوت ہو جائے گا۔ مقصد قربانی یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی رضا چاہیں۔ اگر ہم کسی پڑوسی کو تکلیف دیں گے تو اللہ ہم سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا صفائی کا پورا اہتمام رکھیں، فضلہ وغیرہ باہر ہرگز نہ ڈالیں، بلدیہ کی جانب سے جو گاڑیوں کا انتظام ہے انہیں تک فضلہ پہنچائیں، اور اسی طرح خون، پانی وغیرہ یا اسی طرح گندگی گلی میں ہرگز نہ بھرائیں۔ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ قربانیاں انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور خالصتاً لوجہ اللہ الکریم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔